اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى فخرج منها خائفا يترقب وقال رب نجني من القوم الظالمين صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اللهم صل على محمد و آل محمد۔ 9 محرم الحرام اور تاریخ کربلا کے عنوان سے گفتگو جاری ہے۔ آج کے دن جنگ کربلا کا دوسرا اہم حصہ جو کل کی گفتگو سے باقی رہ گیا تھا بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ حصہ، یہ گفتگو در حقیقت آیت کا وہ حصہ ہے جہاں امام حسین حضرت موسیٰ کی طرح دعا کر رہے ہیں، رب نجنی من القوم الظالمین، خدایا مجھے ظالموں سے نجات عطا فرما۔ حضرت موسیٰ بھی نجات مانگ رہے تھے، حضرت امام حسین بھی نجات مانگ رہے ہیں۔ موسیٰ شہر سے جا کر ظالموں سے بچ کر نجات مانگ رہے تھے، اور حسین ابن علی اپنے شہر سے نکل کر ظالموں سے لڑ کر نجات چاہ رہے ہیں۔ جنگ کربلا در حقیقت کائنات کے بدترین ظالموں کے سامنے حسین ابن علی کا نعرہ حق ہے، ظلم کے خلاف قیام ہے، اور اس قیام، اس جنگ کو قطعاً شکست تصور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تصور غلط ہے کہ روز عاشور امام حسین شکست کھا گئے۔ امام حسین اور ان کے ساتھی اگرچہ شہید کر دیے گئے، اگرچہ مظلومانہ حالت میں شہید کر دیے گئے، لیکن جنگ میں شکست نہیں ہوئی۔ جنگ میں فتح و کامیابی جنگی اصولوں کے مطابق پرکھی جاتی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون مارا گیا اور کون زندہ ہے، بلکہ اگر جنگی اصولوں کی بنیاد پر دیکھا جائے، اگر ایک فرد سینکڑوں سے لڑ جائے تو وہ اگر جنگی اصولوں کے مطابق، جنگی حکمت عملی کے مطابق صحیح لڑا ہو تو اسے کہتے ہیں وہ فاتح ہے۔ اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود، اس ایک فرد کو قتل کر دینے کے باوجود، چونکہ جنگی اصولوں کا خیال نہیں رکھتے، جنگی حکمت عملی سے نابلد ہونے کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو یہ شکست خوردہ ہیں۔ لہٰذا حسین ابن علی کے بارے میں یہ کہنا کہ حسین ابن علی شکست کھا گئے، ظاہری شکست کھا گئے، نعوذ باللہ، درست نہیں ہے۔ حسین فاتح ہے، حسین کربلا کا حقیقی فاتح ہے۔ جنگی اصولوں کے لحاظ سے بھی اور قیامت تک ذکر حسین کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین حقیقی فاتح ہے، حسین جیتا ہے۔ کربلا کی جنگ کے کچھ واقعات گزشتہ مجلس میں آپ کی سماعتوں کی نظر کیے۔ سلسلہ کلام کو آج وہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ مسلسل اور پے در پے شکست ایک ایسا مسئلہ تھا، ایک ایسی مشکل تھی جس کی وجہ سے یزیدی لشکر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس مختصر سی جماعت سے مقابلہ کیسے کیا جائے۔ وہ جو میں نے عزرت ابن قیس کا واقعہ بیان کیا اور اس نے لوگوں کو بلایا اور شبس ابن ربیع نے انکار کر دیا، چونکہ دیکھ رہا تھا کہ وہ افراد جو گھڑ سواروں کے ذریعے قابو نہیں ہو رہے، جنہوں نے عزرت ابن قیس کے اتنے بڑے لشکر کو ناکام کر کے رکھ دیا ہے، اگر میں وہاں اتروں گا تو حال میرا بھی یہی ہوگا۔ لہٰذا کہا کہ نہیں، میں آگے نہیں بڑھوں گا، کسی اور کو بھیج دو۔ تو عمر سعد نے حسین ابن نمیر کے ذریعے سے تقریباً 4000 کا، وہ قادسیہ کا لشکر جو حسین ابن نمیر کا حجاز کے رستے میں
تعینات تھا اور وہ اس کا سربراہ تھا، اس کو بھیجا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اب اصل جو بنیادی اور کربلا کی جنگ میں سب سے بڑا حملہ ہے، میں اس کے حوالے سے مختصر طور پر آپ کے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ سب سے بڑے حملے کی تیاری کی گئی، وہ کس طرح سے کہ حسین ابن نمیر، یا علامہ نقن رحمۃ اللہ علیہ کے بقول حسین ابن تمیم، اس کی سربراہی میں قادسیہ کا لشکر جو 4000 افراد پر مشتمل تھا، بعض روایات کے مطابق کوفہ اور کوفہ کے ساتھ حجاز کا جو رستہ تھا اس کے اوپر یہی شخص رکا ہوا تھا۔ اس کو کہا کہ تم اپنا 4000 کا لشکر لو، اور بعض روایات کے مطابق 500 یا 1000 تیر انداز اس کو دیے گئے کہ یہ تیر انداز بھی لے جاؤ، لشکر حسین کے سامنے کھڑے ہو، سب سے پہلے تیروں کی بارش کر دی جائے نزدیک سے۔ اب آپ خود تصور کریں کہ وہ لشکر جو 100 سے کم تعداد پر مشتمل ہے، اس پر 1000 افراد ایک مختصر نشانے پر تیر کی بارش کرنا شروع کر دیں، تو وہ در حقیقت تیروں کی بارش نہیں ہوگی، بلکہ ایسا ہوگا کہ گویا کہ لوہے کی ایک پوری چادر پھینک دی گئی ہے۔ کتنا بڑا حملہ ہوگا! 1000 افراد 72 افراد پر تیر باران کریں، مسلسل تیر پھینکیں، اور وہ بھی نہیں کہ صرف ایک ایک دفعہ تیر پھینک دیا ہو، تیروں کی ایک بارش ہے، تیروں کا ایک سیلاب ہے جو اس پورے قافلے کی طرف بڑھا ہے، جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرف بڑھا ہے۔ اس کے ساتھ جیسے ہی یہ تیر اپنی کمانوں سے نکلتے ہیں اور یہ تیروں کا سلسلہ تھمتا ہے، فوراً پوری فوج حملہ کر دیتی ہے، 4000 افراد کم از کم، اور حضرت ابن قیس کے سپاہیوں کو بھی اگر شامل کر لیا جائے تو ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں پر۔ لیکن حسین ابن علی کے ساتھی، یہ امام حسین کے اصحاب و اعوان و انصار، ان کی جرتوں کو سلام، اس پوری جنگ کی حکمت عملی کو سلام۔ آپ دیکھیں کہ وہ جو مختصر سے چند گھوڑے تھے، روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ جو چند گھوڑے تھے، اکثر صحابی جن کے پاس گھوڑے تھے وہ اس جنگ میں اپنے گھوڑوں سے محروم ہو گئے، یعنی تیروں کو گویا کہ روکنے کے لیے جو سب سے اہم دیوار بنائی گئی وہ گھوڑے تھے جو اس جنگ میں کام آئے۔ اور اس کے بعد دوسری اہم دیوار جنہوں نے تیروں کو اپنے سینے پہ روکا اور اس پورے لشکر کے ساتھ جنگ کی، وہ خود اصحاب کے اپنے سینے تھے۔ یہ حملہ جب ختم ہوا ہے تو اس حملے کے نتیجے میں بعض روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے 50 صحابی، 50 افراد، تمام گھوڑے ختم ہو گئے سوائے چند گھوڑوں کے، اور تقریباً 50 کے قریب صحابی جام شہادت نوش کر گئے۔ لیکن وہ عہد، وہ فیصلہ جو اصحاب امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ کیا تھا کہ جب تک ہم میں سے کوئی زندہ ہے خاندان اہل بیت پر آنچ نہیں آنے دیں گے، تو آپ تاریخ کی کتابیں کھنگال ماریے، آپ تاریخ کی کتابوں کا تورق کیجئے، ایک ایک ورق پلٹ کر دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ خاندان اہل بیت میں سے کوئی آدمی شہید ہو گیا ہو۔ ایسا نہیں تھا کہ خاندان اہل بیت کے افراد کسی ایک جگہ پر جا کر بیٹھ گئے ہوں، نہیں، اسی جنگ میں موجود ہیں، اس حملے کے اندر تمام افراد موجود ہیں۔ لیکن سلام ہے اصحاب امام حسین علیہ السلام کو کہ جہاں جنگ کر رہے ہیں وہاں ان کی نظریں اس بات پر بھی ہیں کہ کہیں خاندان اہل بیت کا کوئی فرد تو نہیں گھیرے میں آ گیا۔ جب یہ جنگ ختم ہوتی ہے، یہ حملہ اختتام پذیر ہوتا ہے، تو تاریخ کا تلخ ترین حصہ، واقعہ کربلا کا تلخ ترین حصہ سامنے آتا ہے۔ ویسے تو کربلا پورا ہی تلخ ہے، لیکن اب تک کے جو حادثات ہوئے تھے ان میں سب سے تکلیف دہ حصہ یہی تھا کہ 50 کے قریب اصحاب حسین شہید ہو گئے۔ اب اصحاب کی تعداد زیادہ نہیں رہی۔ اس کے بعد دوسرا یعنی سب سے اہم واقعہ نماز ظہر کا واقعہ ہے۔ نماز ظہر، یہاں پر روایات مختلف ہیں کہ نماز ظہر سے پہلے بھی
کچھ جنگی سلسلہ جاری رہا ہے. اس جنگی سلسلے میں سب سے اہم چیز، میں مختصر جنگیں جو ایک ایک دو افراد کی جنگیں ہوئی ہیں اس سے گزرتے ہوئے آپ کو دشمن کی اسٹریٹجی، دشمن کے اس حملے کا جو اگلا مرحلہ ہے اس کی طرف لے کر چلتا ہوں. دشمن نے یہ دیکھا کہ یہ جو ہم نے حملہ کیا ہے، جسے حملہ اولا کہا جاتا ہے، یہ بڑا کامیاب رہا ہے. حسین کی آدھے سے زیادہ فوج ختم ہو گئی ہے، لہٰذا کیا کیا جائے، اسی طرح سے ایک اور حملہ کیا جائے. لیکن حملہ کرنے میں مشکل یہ ہے کہ پہلے حملے میں بھی وہ اس حوالے سے کامیاب نہ ہو سکے کہ امام حسین کے ساتھیوں کو گھیر سکیں. تو کہا گیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ گھیرا قائم کیا جائے. جتنی جلدی ہم یہ چاہتے ہیں کہ کربلا کی جنگ ختم ہو جائے، اس کے لیے سب سے مناسب راہ حل یہ ہے کہ لشکر حسین کو گھیرا جائے. اس لیے کہ ان کو یہ اندیشہ ہے کہ ابھی یہ 100 سے کم افراد ہمارے لیے وبال جان بن چکے ہیں، ہمارے لیے ایک مصیبت کا روپ دھار چکے ہیں. اگر امام حسین کے خطوط کی بنیاد پر بصرہ سے اتنے ہی افراد آ گئے جتنے یہ ہیں، یا کوفہ سے کچھ لوگ آ گئے، یا جس طرح سے ہمارے لشکر میں سے کچھ چھپے ہوئے لوگ ادھر چلے گئے، کہیں اور کچھ افراد نہ چلے جائیں، اگر ایسا کچھ ہو گیا تو یہ جنگ آج کی تاریخ میں ختم نہیں ہوگی. اور اگر کوئی جنگ 72 کے ساتھ 100 افراد کے ساتھ جنگ اگلے دن تک چلی جائے تو یہ شکست سے زیادہ یہ جو شکست ہوگی یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوگی. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ جس طرح سے بھی ممکن ہو خیام حسینی کے درمیان کوئی ایسا فاصلہ ایجاد کیا جائے اور لشکر حسین کو گھیر لیا جائے. شمر نے مشورہ دیا کہ یہ جو اصحاب، گزشتہ روز میں نے آپ کو اصحاب کے خیموں کے حوالے سے بتایا تھا کہ یہ جو خیمے لگے ہوئے ہیں، یہ جو تنابوں کے ساتھ محکم کر دیے گئے ہیں، ان کی تنابیں کاٹ دی جائیں. ان خیموں کی تنابیں دونوں طرف سے کاٹ دی جائیں. اس کا نتیجہ ہوگا کہ خیمے گر جائیں گے اور ہم آرام سے عبور کر لیں گے. امام حسین نے اپنے چند گنے چنے جو افراد بچ گئے تھے ان کو حکم دیا کہ خیموں کے اندر بیٹھ جاؤ. یہ اصحاب امام حسین کا ایک تعداد خیموں کے اندر چلی گئی. اب خیموں کی تنابیں کاٹنے کے لیے جیسے ہی کوئی خیموں کے قریب ہوتا تھا، یہ بڑی دلچسپ حکمت عملی ہے امام حسین کی، جیسے ہی کوئی خیموں کے قریب ہوتا تھا یہ اصحاب شیر کی طرح جھپٹتے تھے اور اسے خیمے کے اندر لے جا کے واصل جہنم کر کے باہر پھینک دیتے تھے. کوئی شخص تیار نہیں تھا خیموں کے قریب ہونے کے لیے کہ کون جائے خیموں کے قریب اور موت کو گلے لگائے. اس لیے کہ یہ لوگ لشکر یزید کے بہت سارے لوگ زبردستی لائے گئے تھے اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں جس سے بھی جب بھی جیسے بھی مقابلہ کیا جائے موت حتمی ہے، لہٰذا خیموں کے قریب نہیں جا رہے. فوج ڈر رہی ہے اور فوج اگر ڈرنا شروع ہو جائے تو یہ لشکر کے سالار کے لیے بہت ہی پستی کا مقام ہے، بہت ہی شکست کا مقام ہے. تو شمر نے کہا کہ لاؤ آگ لے کر آؤ اور ان خیموں کو جلا دیا جائے. یہ اپنی طرف سے اس نے بہت بڑا اقدام کیا. امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ خیموں سے نکل آؤ، جلانے دو ان کو. مقصد کیا تھا امام حسین کا؟ یہ جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے امام حسین نے کہا کہ خیموں کو جلانے دیا جائے، لہٰذا یہ پہلی آگ ہے جو خیام حسینی میں لگی ہے. یعنی اصحاب کے یہ خیمے شہادت امام حسین اور باقی اصحاب اور بنی ہاشم کے جوانوں کی شہادت سے پہلے جلا دیے گئے ہیں. یہ خیمے جو جلائے گئے تو امام حسین نے اجازت اس لیے دے دی کہ اگر یہ خیمے جلا دیے جائیں گے تو اب جو یہ تنابیں کاٹنے کے لیے آ رہے ہیں اور ہم مسلسل 15-20 افراد اپنے یہاں مصروف رکھنے پڑ رہے ہیں، خیموں کو آگ لگنے کے نتیجے میں یہاں سے کوئی عبور نہیں کر سکے گا، کم از کم آج کے دن کوئی عبور نہیں کر سکے گا. لہٰذا خیموں کو آگ لگائی گئی. تو خود شمر کو احساس ہو گیا کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. عمر سعد کو احساس ہوا کہ ہم سے یہ جنگی غلطی ہو گئی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شمر اب یہ پستی کی انتہا ہے، یعنی جنگ میں کامیابی نہیں مل رہی، جنگ میں شکست ہو رہی ہے مسلسل. تو شمر امام حسین علیہ السلام کا خیمہ جو تھوڑا سا آگے لگا ہوا تھا اس کو جلانے کے لیے تیار ہو گیا کہ میں یہ سارے خیمے ہی پہلے جلا دیتا ہوں، ان خیموں کو آگ لگا دیتا ہوں، تیر لائے جائیں، لہٰذا ان خیموں کو آگ لگا دی جائے. آگ کے خوف سے بچوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی تو خود جو شمر کے بعض مخالف
سالار تھے انہوں نے بھی کہا، اور خود امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ شمر تم کیا چاہ رہے ہو؟ تم یہ چاہتے ہو کہ میرے اہل خانہ کو جلا دو؟ یہ گویا کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے متوجہ کرنا تھا باقی لشکر کو بھی کہ تم کتنی پستی میں جاؤ گے۔ اس پر خود یزیدی لشکر میں سے شمس بن ربعی نے، ان سالاروں کی بھی آپس میں بنتی نہیں تھی، ایک دوسرے کے مخلص نہیں تھے، تو لہٰذا بعض لوگوں نے شمر سے کہا کہ تم باز آ جاؤ، جنگ کرو، یہ کیا طریقہ ہے تم کہ کبھی خیمے جلا رہے ہو، کبھی حملہ کرنے کے، خواتین اور بچوں سے لڑنے کے لیے بھاگ رہے ہو، ادھر کھڑے ہوئے ہیں اصحاب امام حسین علیہ السلام۔ تو یہ چیز باعث بنی کہ شمر تھوڑی دیر کے لیے رک گیا سوچنے میں کہ کیا کروں، ایسا کیا راستہ نکالوں کہ لشکر حسین کے یہ جو چند افراد بچ گئے ہیں ان سے لڑ سکوں۔ یہ شکستیں ہیں مسلسل، یہ ہار ہے جو یزیدی لشکر کے حصے میں آ رہی ہے۔ ابھی شمر کا لشکر کوئی فیصلہ کر نہیں پایا کہ حضرت زہیر ابن قین روایات کے اندر ہے 10 افراد کے ساتھ مل کر اس طرح سے حملہ آور ہوتے ہیں جیسے کوئی عقاب جھپٹ پڑتا ہے شمر کے لشکر پر۔ یہ 10 افراد اس بے جگری سے لڑے ہیں کہ شمر اور اس کے لشکر کو پیچھے ہٹ جانا پڑا۔ یہ پیچھے ہٹے ہیں یہاں تک کہ اپنی جگہ پہ واپس چلے گئے، اور اس کے بعد نماز ظہر کا وقت ہو گیا، جنگ جاری ہے، یہاں پر ایک ایک دو دو امام کے ساتھی جنگ کر رہے ہیں۔ ان میں سے حضرت حر کی شہادت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت حر نماز ظہر سے پہلے شہید ہوئے۔ تو میں حضرت حر کی شہادت کے حوالے سے ایک واقعہ اور اس کے کچھ پہلو آپ کے سماعتوں کی نظر کر دوں۔ حضرت حر کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے شہید ہیں، یہ درست ہے کہ حضرت حر لشکر امام حسین میں شامل ہونے کے فوراً بعد جنگ کرنے کے لیے گئے، یعنی رکے نہیں ہیں اور امام سے اجازت لے کر گئے، لیکن حضرت حر شہید نہیں ہوئے، حضرت حر زندہ سلامت واپس آئے ہیں۔ حضرت حر بعد میں بھی حملے کرتے رہے ہیں۔ حضرت حر کی شہادت جو ہے وہ نماز ظہر سے پہلے ہے، لیکن اس سے پہلے حضرت حر جتنے بھی حملے کیے ہیں، حضرت حر کے رجز کے اندر ہے کہ میں کس طرح سے مہمان نواز ہوں، میں کس طرح سے حملے کرتا ہوں، میں اپنے گھوڑے کے اگلے پیر اٹھا اٹھا کے تمہارے اوپر جب حملہ کرتا ہوں تو تم بھاگتے ہو۔ وہ اشعار اور رجز ہیں حضرت حر علیہ السلام کے جو انہوں نے وہاں بیان کیے۔ حضرت حر کے حوالے سے صرف ایک ان کی بہادری کے حوالے سے ایک پہلو یہ بیان کر دوں کہ حر ان جنگجوؤں میں سے ہے۔ عرب کے اندر اگر کوئی جنگجو، یہ حضرت علی کے بارے میں بھی ہے اور بعض شخصیات کے بارے میں بھی ہے، کوئی جنگجو حملہ کرے اور بہترین انداز میں دشمن کو شکست دے اور شکست دینے کے بعد واپس آ جائے تو یہ بہت بڑی فتح و نصرت ہوا کرتی تھی۔ امیر المومنین کے بارے میں معروف ہے کہ جنگ صفین کو دیکھ لیں، دیگر جنگوں میں دیکھ لیں کہ امیر المومنین، خاص طور پر جنگ صفین، امیر المومنین حملہ کرنے کے لیے جاتے تھے، حملہ کر کے کامیاب واپس آیا کرتے تھے۔ اور صورتحال یہ ہو چکی تھی حضرت علی علیہ السلام کی جنگوں کی کہ مولا ادھر سے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، ادھر سے فوجی فرار ہو جایا کرتے تھے کہ جس طرف گھوڑے کا رخ ہے وہاں سے بھاگو، بھاگنے کی تیاری ہوا کرتی تھی کہ علی کو موقع نہ دیا جائے جنگ کا۔ یہ امیر المومنین کی جنگ کا بڑا خوبصورت وہ ہے کہ مولا مجبور ہو گئے کہ اپنے چہرے کو چھپا کر جایا کرتے تھے۔ امیر المومنین جب جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے چہرے کو چھپا کر جاتے تھے تاکہ یہ بھاگ نہ جائیں، میدان میں ڈٹے رہیں، کھڑے رہیں۔ تو حر ان شخصیات میں سے تھا جو حملہ کرنے کے لیے جاتا تھا تو واپس ایسے نہیں آتا تھا، جنگ کرتا تھا، جنگ کرنے کے بعد واپس آتے تھے۔ تو حضرت حر متعدد حملے کیے ہیں حضرت زہیر ابن قین اور حضرت حر نے۔ میں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا کہ حضرت حر جب یزیدی لشکر چھوڑ کر آ گئے نا تو وہاں پر ایک یزید ابن سفیان نامی ایک بڑا بلند قامت اور ایک بڑا جیدار قسم کا سپاہی تھا۔ تو اس کو جب خبر ملی، حسین ابن نمیر کے سامنے کھڑا ہو یا حسین ابن تمیم کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا، اوئے ہوئے یہ کیا ظلم ہو گیا ہے، کاش مجھے پتہ چل جاتا نا کہ حر جا رہے ہیں لشکر چھوڑ کر
تو میں اپنا نیزہ حر کے سینے میں اتار دیتا، میں اجازت ہی نہ دیتا کہ حر یہاں سے ایک قدم بھی آگے جا سکیں۔ اس نے بہت زیادہ شیخیاں بگاری اپنے لشکر میں کھڑے ہو کر۔ تو نماز ظہر سے پہلے جب حضرت حر نے حملہ کیا ہے، یہ حسین ابن نمیر جو ہے یہ بہت زیادہ خوش تھا حملے کی وجہ سے، بڑا اعتماد بحال ہو چکا تھا اس میں کہ ہم نے کم از کم ایک حملہ اتنا کامیاب کیا ہے کہ 50 آدمی مار دیے ہیں۔ تو حسین ابن نمیر نے دیکھا کہ حر کسی طرح سے قابو نہیں آ رہے، حر جب بھی حملہ کرتے ہیں ہمارے متعدد آدمیوں کو مار دیتے ہیں۔ تو اس نے یزید ابن سفیان سے کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ حر کا اگر مجھے پتہ چلتا، حر اگر مجھے مل جاتا تو میں ایسے نیزہ اتار دیتا، یہ رہے حر، بسم اللہ کرو آؤ۔ تو اس یزید ابن سفیان کو بڑا جوش آیا کہ مجھے سالار لشکر کہہ رہا ہے، تو اس نے وہیں سے آواز دی دور سے، حر سنو میری بات، کیا تم تیار ہو کہ مجھ سے جنگ کرو؟ جناب حر نے کہا بسم اللہ۔ راوی یہ بیان کرتے ہیں، بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ اس یزید ابن سفیان کی صرف موت حر کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے۔ یہ وہاں سے اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا حر کے صرف قریب آیا ہے اور آتے ساتھ ہی حضرت حر کی تلوار کا نشانہ بن کے اور 2 ٹکڑے ہو گئے، یعنی اس کو اتنی مہلت بھی نہیں ملی کہ یہ کچھ کر سکتا۔ اور روایت میں ہے کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے حضرت حر نے پہاڑ کاٹ ڈالا ہو۔ حضرت حر عجیب بہادری کی منزل پر، شجاعت کی منزل پر فائز ہیں۔ حضرت حر ہیں، حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں، حضرت زہیر ابن قین ہیں، عابس ابن شبیب شاکری ہیں، یہ چند افراد بس اب آخری اس میں بچے ہیں۔ اصحاب آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ نماز ظہر امام حسین علیہ السلام نماز کی اجازت، نماز کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ ان سے کہو کہ جنگ کو روک لیں، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جنگ روکنے سے منع کر دیا کہ نہیں، اور حسین ابن نمیر نے بڑھ کر کہا انہا لا تقبل، تمہاری نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ تو حضرت حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ او کوفے کے معروف شرابی، تو کیا سمجھتا ہے کہ فرزند رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی اور تیری قبول ہو جائے گی؟ اور اس کے بعد حضرت حبیب ابن مظاہر نے جنگ کی، اور حضرت حبیب ابن مظاہر بھی ان شخصیات میں سے ہیں جو نماز ظہر سے پہلے شہید ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس صورتحال میں نماز خوف ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ نماز خوف در حقیقت کوئی علیحدہ نماز نہیں ہے، وہی نماز جو پڑھی جائے گی۔ اس میں جنگجوؤں کو، جو افراد ہوتے ہیں، ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ کچھ افراد آدھی نماز امام ہیں اور آدھی فرادہ پڑھ کے دوبارہ جنگ لڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور جو جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں وہ دوبارہ آ کے نماز میں شریک ہو جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ امام حسین کے لشکر میں لوگ کتنے ہیں، کتنے افراد باقی بچے ہیں؟ لیکن وہ باقی افراد بھی جو مختصر سی جماعت ہے، جو اب چند افراد پر مشتمل ہے، نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اس نماز میں حضرت سعید شہید ہو جاتے ہیں امام حسین اور ان اپنے اصحاب کو بچانے کے لیے۔ لیکن جو جنگی حکمت عملی کا یہاں پہ بھی حضرت زہیر ابن قین اور حضرت سعید اور چند دیگر افراد نے مظاہرہ کیا، وہ بھی قابل ستائش ہے کہ امام کے سامنے کس طرح سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ حضرت زہیر ابن قین کس طرح سے آگے بڑھ کر حملہ کرتے ہیں کہ اتنا موقع نہ دیں ان کو کہ وہ تیر برسا سکیں۔ حضرت سعید کس طرح سے اپنے سینے کے اوپر تیروں کو روکتے ہیں، اپنی ڈھال سے روکتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے روکتے ہیں، ہر طرح سے ان تیروں کو روکتے ہیں جو نماز پڑھنے والے لوگوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ پھر ایک فتح ہے امام حسین کے لشکر کی کہ یہ جنگ کس لیے ہو رہی ہے؟ تم لوگ تو یہ کہہ کر لائے تھے کہ باغی کو قتل کرنے کے لیے۔ امام حسین نعوذ باللہ من ذالک، ان کے پروپیگنڈا، جو یزیدی لشکر ہے وہ پروپیگنڈا یہ کر کے لایا تھا کہ حسین دین سے خارج ہو چکے ہیں، اور یہاں نماز کون ادا کر رہا ہے؟ حسین ابن علی اور ان کی مختصر سی جماعت، اور وہ بھی کس انداز میں، کس مشکل میں، تیر کھا رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، لیکن نماز سے ہاتھ نہیں اٹھا رہے۔ انی احب الصلاۃ، جو حسین ابن علی نے کہا تھا نا کہ مجھے نماز سے محبت ہے، ثابت کیا ہے حسین ابن علی نے کہ نماز سے محبت ہے۔ اس کے بعد بس میں چند ایک شہیدوں کا کوشش کروں گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، چند ایک شہیدوں کا تذکرہ کر کے۔ زہیر ابن قین شہید کر دیے گئے،
زہیر ابن قین کی شہادت چونکہ ہماری مجالس میں بھی پڑھ دی جاتی ہے، میں 2 شہیدوں کا اصحاب میں سے ماشاء اللہ چند ایک افراد ہیں جن کی شہادت قابل تذکرہ ہے، صرف 2 شہیدوں کا تذکرہ کروں گا۔ ایک نافع ابن حلال جملی۔ نافع ابن حلال جملی وہ شخصیت ہیں جو بڑے بہترین تیر انداز ہیں۔ نافع ابن حلال انہوں نے تقریباً روایات کے مطابق اپنے تیروں کے ذریعے 12 سے 13 افراد کو قتل کیا ہے دشمن کے، اور متعدد کو زخمی کیا ہے۔ نافع کے تیروں سے جھلا چکے تھے، پریشان تھے کہ کسی طرح سے نافع کو گھیرا جائے، اور جب یہ دیکھا کہ نافع اب ان صرف چند افراد میں سے ہیں اور نافع تیر چلا رہے تھے، تو نافع کو گھیرا گیا۔ نافع ابن حلال کو گھیرنے کے بعد کینہ دیکھیں، بغض دیکھیں، نافع ابن حلال کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کر کے سب سے پہلا کام یہ کیا گیا کہ نافع ابن حلال کے ہاتھ توڑ دیے گئے کہ یہ تیر نہ چلا سکے، یہ اپنے امام کی حفاظت نہ کر سکے۔ ہاتھ توڑ کر گرفتار کر کے اپنے لشکر میں لے گئے ہیں، اور وہاں لے جا کر حضرت نافع کو شہید کر دیا ہے شمر نے۔ روایات ہیں کہ شمر نے خود شہید کیا اپنی تلوار سے۔ حضرت نافع کی اور ان کی جو گفتگو ہے شمر کی اور دشمن کی، اس سے گزرتے ہوئے ایک اور شہید کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ اصحاب میں سے حضرت عابس ابن شبیب شاکری۔ حضرت عابس ابن شبیب شاکری کوفے کی مسجد میں قرآن پڑھایا کرتے تھے، لیکن شجاعت و بہادری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ ڈرتے تھے لوگ حضرت عابس سے۔ حضرت عابس کے ایک غلام تھے شوذب، حضرت شوذب بیٹوں کی طرح سے چاہتے تھے، بہت محبت کرتے تھے حضرت عابس۔ حضرت شوذب سے کہتے ہیں کہ ہاں کیا پروگرام ہے تمہارا، کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ آقا آپ کے ساتھ مل کر فرزند رسول پر جان نثار کرنی چاہتا ہوں۔ حضرت شوذب کو اجازت دی انہوں نے کہ جاؤ بسم اللہ۔ حضرت شوذب گئے، ان کا داغ، ان کا غم اٹھانے کے بعد حضرت عابس امام حسین کی خدمت میں آئے ہیں، اور دیکھیے گا کہ کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں آقا مجھے کائنات میں جو سب سے زیادہ عزیز تھا وہ آپ پر نچھاور کر دیا، یعنی شوذب غلام کو بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے، اور آقا اب میرے پاس صرف میری جان بچی ہے، میری حیات بچی ہے، اگر میرے پاس اس سے اعلیٰ، اس سے بہتر، اس سے اچھی کوئی چیز ہوتی تو وہ میں آپ پر قربان کر دیتا، مولا مجھے اجازت دیجیے۔ اچھا یہ حضرت عابس کو اجازت ملی تو حضرت عابس ان شخصیات میں سے تھے کہ جن کو کوفے کے لوگ جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ حضرت عابس کے کسی جنگ میں، یا خود روایات سے بظاہر ایسا بھی لگتا ہے کہ اسی جنگ میں چہرے پر زخم لگ چکا تھا، ماتھے پر، لیکن بعض کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں کسی جنگ میں زخم لگا تھا اور وہ زخم ان کی علامت تھی۔ حضرت عابس خود اور زرہ وغیرہ جو ان کے لباس تھا وہ پہن کر جب میدان میں آئے ہیں، میدان میں آنے کے بعد جیسے ہی حضرت عابس پر ایک شخص کی نظر پڑی اور حضرت عابس نے مقابلے کے لیے پکارا، حضرت عابس نے جیسے ہی مقابلے کے لیے پکارا تو اس شخص نے دیکھ کر شور مچا دیا کہ یہ عابس ابن شبیب شاکری ہیں، یہ عابس ابن شبیب شاکری ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا، میں ان کو جانتا ہوں، میں نے ان کو جنگوں میں دیکھا ہے، جو ان کے قریب جاتا ہے، جو ان کے نزدیک ہوتا ہے وہ پھر زندہ سلامت پلٹ کر نہیں آتا، لہٰذا کوئی ان کے قریب نہ جائے۔ جب فوجیوں پر خوف کا یہ عالم دیکھا تو پست فطرت فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت عابس پر پتھر مارے جائیں، تیر نہ چلائے جائیں۔ یہ توہین کا ایک طریقہ کار تھا، کافروں کو پتھر مارا کرتے تھے۔ پتھر عرب کے اندر مارنا ایک بہت تکلیف دہ بات ہوتی تھی، بہت بڑی اہانت ہوتی تھی، بہت بڑی توہین ہوتی تھی کسی بھی انسان کی۔ حکم دیا گیا کہ حضرت عابس کو پتھر مارے جائیں۔ جب حضرت نزدیک کوئی آ نہیں رہا تھا، حضرت عابس جہاں بڑھتے تھے فرار کر جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے۔ حضرت عابس نے
جب یہ حالت دیکھی ہے تو اپنے سر سے خود اتار دیا، اپنے بدن پر موجود زرہ اتار دی، ڈھال پھینک دی کہ اب میرے پاس صرف ایک تلوار ہے، اب تو آ جاؤ میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے۔ تب جا کر چند افراد آئے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب دیکھا کہ حضرت عابس جنگ میں مشغول ہو گئے ہیں تو پھر حضرت عابس کو گھیر کر شہید کیا گیا۔ یہ شکست ہیں، یہ ہار ہے جو ایک کے بعد ایک یزید اور یزیدی لشکر کے لیے وجود میں آتی چلی جا رہی ہے۔ کس طرح سے لڑے حسینی سپاہیوں سے۔ اس کے بعد بھی مختلف افراد اور شخصیات ہیں جو جاتی ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ میں ان حملوں سے گزرتے ہوئے، چونکہ دامن وقت میں اب تقریباً بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، میں آج کم از کم کوشش کروں گا کہ بنی ہاشم کے ایک شہید کا تذکرہ ضرور کر دوں۔ جب اصحاب سب ختم ہو گئے، جب اصحاب ایک ایک کر کے تمام اس دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، تو امام حسین علیہ السلام نے اس فرزند کو آواز دی جو شبیہ پیغمبر تھا، جو نانا کی ہو بہو نقل تھا۔ جب بھی امام حسین علیہ السلام نانا کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو علی اکبر کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے۔ اور یہ بھی تاریخ کربلا کا ایک عظیم باب ہے کہ میدان کربلا میں جو بھی گیا ہے امام حسین سے اجازت لے کر گیا۔ امام حسین سے اجازت لیتا تھا پھر جاتا تھا۔ علی اکبر واحد شہید ہے کربلا کا جسے امام حسین نے حکم دیا ہے کہ اے علی اکبر آگے بڑھو، تقدم ولدی ہے، میرے فرزند آگے بڑھو۔ اور جب علی اکبر کو بھیجا ہے تو خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ پروردگارا گواہ رہنا، اب میں ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں جو چلنے میں، جو اپنے اخلاق میں، جو اپنی گفتگو میں تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ حضرت علی اکبر آگے بڑھے ہیں۔ علی اکبر کی شہادت، علی اکبر کا جانا سب سے مختلف ہے۔ علی اکبر کو اجازت نہیں، علی اکبر کو حکم دیا۔ دوسری تبدیلی، دوسری اہم چیز جو علی اکبر کی شہادت میں ہے اور کسی کی شہادت میں ہمیں نظر نہیں آتی، عرب کے جنگی طریقہ کار کے مطابق جب بھی کوئی جنگجو حملہ کرنے کے لیے جاتا تھا تو اپنے گھوڑے کو بہت تیزی سے آگے بڑھاتا تھا اور کوشش یہ کرتا تھا کہ گھوڑے کی آواز نکلے، گھوڑے کی ہنہناہٹ نکلے، جس سے دشمن گھبرا جائے، بھگا کر لے کر جاتا تھا تاکہ دشمن پہ ٹوٹ پڑے۔ علی اکبر واحد شہید ہے جنہوں نے جیسے ہی گھوڑے کو ایڑ دینے کی کوشش کی، جیسے ہی گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا تو امام حسین نے کہا اکبر آہستہ چلو بیٹا، اور اکبر اب جا رہے ہو تو کوشش کرو کہ ہر تھوڑی دیر بعد پیچھے مڑ کے دیکھتے رہو۔ اکبر نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو حسین پیچھے پیچھے چلتے چلے آ رہے ہیں۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا کیا مجھے جنگ کی اجازت نہیں دی؟ امام حسین کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں جنگ کی اجازت تو دی ہے، لیکن اکبر کیا کروں، تم نہیں سمجھ سکتے۔ اکبر تمہارا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، اکبر تم باپ کے درد کو محسوس نہیں کر سکتے، اکبر جاؤ اللہ کی امان میں۔ علی اکبر گئے۔ میں شہادت پوری نہیں پڑھوں گا، صرف ایک مصیبت کی طرف اشارہ کروں گا۔ جب علی اکبر گئے ہیں نا تو اس کنات کے قریب جہاں جو خیام کے سامنے لگا دی گئی تھی، وہاں سے ام لیلہ امام حسین کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، وہاں سے ام لیلہ اپنے بیٹے کا میدان میں جانا دیکھ رہی تھی۔ جناب ام لیلہ کو دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بی بی ابھی حسین یہاں موجود ہے، اور ابھی دیکھو علی اکبر کے سامنے ایک ایسا پہلوان آیا ہے جو سیر ہے، جس نے آج
دن میں خوب شکم سیر ہو کر کھانا کھایا ہے، جس نے پانی پیا ہوا ہے جو بالکل تازہ دم ہے۔ بی بی میں نے نانا سے سنا ہے، اے ام لیلہ میں نے نانا سے سنا ہے کہ اگر ماں بیٹے کے حق میں دعا کرے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ام لیلہ جاؤ اور علی اکبر کے لیے دعا کرو۔ ممکن ہے بی بی سوال کرتی، لیکن بی بی نے سوال نہیں کیا، منشائے امامت سمجھ گئیں، لیکن پوچھ تو سکتی تھی نا کہ آقا آپ نے تو علی اکبر کو مرنے کے لیے بھیجا ہے، آپ نے تو علی اکبر کو شہید ہونے کے لیے بھیجا ہے، لیکن آقا یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ام لیلہ جاؤ دعا کرو؟ منشائے امامت کو سمجھنے والی اس عظیم بی بی نے وہاں سے ہٹ جانا مناسب سمجھا، چونکہ شاید جانتی ہیں کہ علی اکبر کے سینے میں لگنے والی برچھی کو نہیں دیکھ سکیں گی، حسین کے چہرے پر چھا جانے والی موت کی خاموشی کو نہیں دیکھ سکیں گی۔ حضرت ام لیلہ چلی گئیں۔ میں شہادت پوری نہیں پڑھوں گا، بس یہیں پر مصائب کو تمام کر دوں گا کہ علی اکبر شہید ہو گئے، علی اکبر کے لاشے کو لا کر رکھا گیا۔ ام لیلہ سجدہ عبادت میں مشغول ہیں، دعاؤں میں مشغول ہیں، مصلی عبادت پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ علی اکبر کی لاش خیام کے درمیان میں لا کر رکھی گئی۔ تمام بیبیوں نے گریہ کرنا شروع کیا، تمام بیبیاں علی اکبر کی لاش پر رو رہی ہیں۔ ایسے میں جناب زینب دیکھتی ہیں کہ تمام بیبیاں موجود ہیں، لیکن اکبر کی ماں ام لیلہ موجود نہیں ہے۔ اکبر کی ماں ام لیلہ نہیں آئی علی اکبر کا پرسہ لینے کے لیے۔ بی بی اٹھ کے خیمہ ام لیلہ میں آتی ہیں، آ کر دیکھتی ہیں کہ حضرت ام لیلہ خیمے کے اندر پھر رہی ہیں، گھوم رہی ہیں، کچھ تلاش کر رہی ہیں۔ جناب سیدہ زینب کہتی ہیں ام لیلہ علی اکبر کی لاش آ چکی ہے، تم ابھی تک علی اکبر کی لاش پر نہیں آئی۔ جناب ام لیلہ رو کر عرض کرتی ہیں آقا زادی میں بھی علی اکبر کی لاش پر آنا چاہتی ہوں، آقا زادی میں بھی اپنے بیٹے کا پرسہ لینا چاہتی ہوں، لیکن میں کیا کروں، میری آنکھوں کا نور چلا گیا ہے۔ بی بی مجھے نظر نہیں آ رہا کہ خیمے کا دروازہ کس طرف ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول و منظور فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا بھر میں جہاں جہاں مومنین عزادار امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں مشغول ہیں، بار الہ ان کی حفاظت فرما، ان کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ بار الہ یہ کرونا اور اس جیسی دیگر بیماریوں سے تمام مومنین، تمام مسلمین، تمام انسانوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یہ جو عزاداری کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں زہرا اکیڈمی، ولایت ٹی وی اور دیگر افراد اور ان کے مسئولین، ذمہ داران خدمات انجام دے رہے ہیں، بار الہ اس کو اپنی بارگاہ میں عبادت کا درجہ عطا فرما۔ پروردگارہ ان کی دینی دنیاوی حاجات کو پورا فرما۔ بار الہ اس ذکر کو جہاں جہاں جس وقت مومنین سماعت فرما رہے ہیں، پروردگارہ اس ذکر کو سننے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار الہ ان تمام افراد کی اولاد میں، ان کی نسلوں میں محبت اہل بیت کو جاری و ساری فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ پروردگارہ اپنی آخری حجت کا ظہور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی